کل جب ڈونلڈ ٹرمپ کے زخمی ہونے کے بعد جناب شہباز شریف صاحب یہ بیان دے رہے تھے کہ جمہوری ممالک میں سیاسی طور پر تشدد کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، تب پاکستان میں ہی صنم جاوید کو ہائی کورٹ کی رہائی کے باوجود دوبارہ سے نئے مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح بانی پاکستان تحریک انصاف کو بھی جب ایک کیس میں رہائی ملی تب انہیں نئے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ صاف شفاف الیکشن اور اقتدار کی پرامن منتقلی جب ایک نعرے سے نوحہ بن چکا ہے تو اب پاکستانی نظام میں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی ایک ضرورت یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے بین کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ آج اقتدار جانے کے 3 سال بعد جناب شہباز شریف کی پارٹی کو یاد آیا کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے بین ہو جانا چاہیے۔ میں آپ سے اتنا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب پچھلے کوئی 60 سے 70 سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز یہی تو کرتی آئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی یا پاکستان کا نظام ہو گیا، ہمیشہ جو اپوزیشن میں جو بھی پارٹی ہوتی ہے اس کو دبانے کی ہی تو پاکستان میں روایت ہے۔ اگر آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ سیاسی جو اس طرح کا عدم استحکام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بہت ایک فنی چیز لگتی ہے، کیونکہ سارا سیاسی عدم استحکام پاکستان میں آپ ہی کا تو پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ ہی کے مرہون منت آج ایک سیاسی پارٹی مکمل طور پر اپنا وجود کھونے کے دہانے پر ہے۔ آپ ہی کی مرہون منت آج ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ایک کیس سے باہر نکلتا ہے تو دوسرے کیس میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کی ہی مرہون منت آج پاکستان کا نظام ایک مذاق بن چکا ہے۔ آپ ہی کی مرہون منت آج پاکستان کی پاک افواج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ آپ ہی کی مرہون منت آج ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے نظام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ ہی کی مرہون منت آپ کی انہی سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے آج پاکستان کا نظام مکمل طور پر ڈیریل ہو چکا ہے، اور آج ہم فائنینشلی اتنے زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں کہ آج ہم آخری حدوں کے آخر میں پہنچ چکے ہیں اور آج ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ یہ بیان دیں کہ جی اس طرح کی جو سیاسی انجینئرنگ ہے اس کی کوئی جو ہے جمہوری معاشرے میں، آپ نے جمہوریت دیکھی ہی کہاں؟ آپ نے تو تمام آمریت کے تلوے چاٹنے میں کاٹ دی۔ آپ نے جمہوریت کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آپ کی تمام تر جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، وہ آمریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، بے شک وہ ڈائریکٹ آمریت ہو یا پھر انڈائریکٹ ہو۔ اگر بات کریں ہم پاکستان تحریک انصاف کی تو پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پارلیمنٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی عوام کے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا جس گھر پر ہوتا اس گھر کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ گاڑی کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا لگانے کی اجازت نہیں، اور تو اور سوشل میڈیا پر بھی اگر کوئی پوسٹ لگائی جاتی تو اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا۔ بہرحال ان تمام تر سیاسی جو تشدد ہے اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو بھرپور ووٹ حاصل کیے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے منسلک ادارے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بانی پر مختلف قسم کے مقدمات بنائے گئے، کچھ بونڈے، کچھ فضول اور کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے واقعات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ڈٹے رہے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، اور آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک سٹیٹس واپس حاصل کر لیا ہے پارٹی کا، لیکن اب حکومت نے اپنا آخری نشتر چلا دیا ہے اور آرٹیکل 6 لگے گی بانی پاکستان تحریک انصاف پر، عارف الوی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم سوری جو اس وقت کے ڈپٹی سپیکر تھے۔ اب آرٹیکل 6 جو ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آرٹیکل 6 میں کیا سزا دی جائے گی اور آیا آرٹیکل 6 لگے بھی یا نہیں لگے گی؟ اس کا فیصلہ اوبویسلی پاکستانی سپریم کورٹ کرے گی، لیکن پاکستان سپریم کورٹ کی طرف سے تو پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ہی ریلیف مل چکا، اور 13 جو رکنی بینچ تھا اس میں سے 9 ججز ایسے تھے جو اس بات پر متفق تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بینگ اے پارٹی ایکٹیو ہے اور بینگ اے پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر بات کریں آج جو پریس کانفرنس کی تارڑ صاحب کی طرف سے، اس کانفرنس میں بار بار کہا گیا
کہ پاکستان تحریک انصاف ریلیف مانگنے کے لیے گئی ہی نہیں، پاکستان تحریک انصاف ریلیف مانگنے کے لیے گئی ہی نہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کیس کا فریق تھی، اور پاکستان تحریک انصاف اس تمام جو فیصلہ تھا اس کی مین بینیفیشری تھی، جتنی بھی چیزیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھوم رہی تھی۔ اور اگر بات کریں ووٹ کی تو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ پڑا، اگر بلے کا نشان نہیں تھا، اگر اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر لوگوں نے ووٹ ڈالا اور بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا۔ سو آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سائیڈ پر نہیں کر سکتے۔ آج سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، اور پاکستان میں پارٹیز کو بین کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جب ایک پارٹی بین ہوتی ہے تو وہ ایک نئی شکل اختیار کر کے آ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام حالات میں سروائیول کس طرح کرتی ہے، اور پاکستان میں جمہوریت کی باقی کوئی چیز ہے، یا پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔